قرآن زندہ باد، قرآن زندہ باد، قرآن زندہ باد۔ جی ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل راہ حق پر آنے والوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا عظیم الشان تحفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ جو لوگ اکثر کال پہ رابطہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ علامہ صاحب یہ معاملہ ہے، یہ پریشانی ہے، یہ حالات بنے ہوئے ہیں۔ ان کے لیے میں 27ویں رجب، شب رجب 27ویں کی رات جو ہے ایک عمل بتانے جا رہا ہوں۔ آپ وہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ میرے رب سے جو بھی مانگو گے، اگر آپ کا جتنا بھی قرض کیوں نہ ہوگا، آپ یقین کامل سے وہ سبق پڑھیں، انشاءاللہ اللہ پاک مہربانیاں فرمائے گا، آپ کی دعا قبول ہوگی اور انشاءاللہ آپ کی حاجت بھی پوری ہو جائے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سچی توبہ کریں اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ من اعرض ذکری، اللہ فرماتا ہے جو میرے ذکر سے منہ موڑتے ہیں، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں ان کا رزق تنگ کر دیتا ہوں، ان کی روزی تنگ کر دیتا ہوں جو میرے ذکر سے منہ موڑتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ روزی تنگ کیوں ہوتی ہے؟ کہ ہم اللہ کی یاد کو چھوڑتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے دین کو چھوڑتے ہیں، اس لیے روزی تنگ ہوتی ہے۔ تو وظیفہ جو بتانے جا رہا ہوں وہ انشاءاللہ العزیز، پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر روزانہ توبہ و استغفار کیا کریں۔ دوسرے نمبر پہ گزارش یہ ہے، یہ جو 27ویں رجب آ رہی ہے جس کو شب معراج کہا جاتا ہے، آپ نے 27ویں رجب کی رات کو پہلے تو آپ نے غسل کرنا ہے، مغرب کے سے پہلے کر لیں، بیری کے پتے ڈال کر پانی میں آپ غسل کریں۔ اس کے بعد نماز مغرب پڑھیں۔ نماز مغرب کے بعد آپ 1000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنی ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اگر چاہتے ہو کہ غائب سے ہمیں رزق ملے، غائب سے روزی ملے اور کوئی بھی مشکل آپ کی نہ پھنسے، ہر مشکل آسان ہو جائے، ہر مشکل میں آپ کی اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہو، تو آپ استغفار کی کثرت کریں۔ آپ کو وہاں سے رزق آئے گا جہاں تک آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ بات ختم نہیں ہوئی، توجہ سے دیکھتے رہیے، سنتے رہیے۔ ایک تو آپ نے 1000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ 1000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں۔ جو 2 نفل پڑھنے ہیں وہ صلاۃ الحاجت کے پڑھنے ہیں۔ وہ پڑھ کر آپ نے یہ بات پہلے سماعت فرما لیں کہ استغفار پڑھنے سے پہلے اول آخر درود پاک آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے وہ 2 نفل پڑھنے ہیں۔ آپ نے نفل پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے ہیں، ہاتھ پھیلانے ہیں، گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز میرے رب کے فضل و کرم سے آپ نے جو بھی دعا کی، اور گندم کے جو 11 دانے ہیں یہ بھی ساتھ رکھ لینا، یہ میں آپ کے لیے اور محبت کی بھری بات اور وظیفہ اسی میں ہی بتا رہا ہوں۔ 11 دانے گندم کے رکھ لینا، انشاءاللہ العزیز اس 11 دانے جو گندم کے ہو گئے اس کو آپ نے اپنے پرس میں رکھنا ہے، اپنی جیب میں رکھنے ہیں۔
پورا سال انشاءاللہ کوئی رزق میں کمی نہیں آئے گی، اور اللہ کی بارگاہ میں آئندہ کے لیے توبہ کرنی ہے، استغفار کرنی ہے، اور یا میرے مالک بولا جو خطائیں ہو چکی ہیں وہ معافی عطا فرما دینا۔ انشاءاللہ العزیز اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے آپ کی دعا قبول فرمائے گا، اور آپ کی حاجت انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ یہ جو 11 دانے گندم کے ہوں گے یہ اپنی جیب میں محفوظ رکھیے گا، اور نماز کی پابندی کریے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ پر اور ہم پر سب پر اپنے رحمتوں کے دروازے، اپنے رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور کے جوڑے پاک کے صدقے ہمیں دین کی محبت